اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اے میرے پیارے پیغمبر، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن اتار دیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے بتلا دیا، اے میرے پیارے پیغمبر، کیا آپ کو پتہ بھی ہے آپ کے بارے میں کافروں نے کیا مشورہ بنا لیا ہے، کیا فیصلہ کر لیا ہے، ان کی قرارداد میں کیا پاس ہوا ہے؟ چل چل کے لوگ کی سارے سرکار کول آون، چل چل کے لوگ کی سارے سرکار کول آون، ہجرت دی رات آقا صدیق کول جاون، اج آپ سونا آیا، اج آپ سونا آیا، یار غار دے بوئے تے اج آپ سونا آیا، یار غار دے بوئے تے، ساری دنیا میرے آقا علیہ السلام کے دروازے پہ، آج ابو بکر تیری شان کتنی بڑی، آج حضور آپ کے گھر تشریف لا رہے ہیں، کتنی بڑی مکہ نے ایک بہت بڑی بیٹھک کی دارالندوہ کے اندر، بہت بڑی بیٹھک کی، جن میں مکہ کے سارے ہی سرداروں کو جمع کیا اور آج اعلان کیا کہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، آج ایک بہت بڑی میٹنگ ہوگی اور اس میں خاص خاص لوگوں نے آنا ہے، سرداروں نے آنا ہے، کوئی ادھر ادھر کا بندہ نہیں آئے گا اس میں۔ آج ہم نے حضور پاک علیہ السلام کے خلاف ایک فیصلہ کن فیصلہ کرنا ہے، بہت ہم نے زور لگا لیا، ہم نے ڈرا کے بھی دیکھ لیا، ہم نے دھمکایا بھی، ہم نے ستایا بھی، ہم نے روڑے بڑے اٹکائے، ہم نے کانٹے بھی بچھائے، کوڑا کرکٹ بھی ہم نے ڈالا، اور ہم نے برا بھلا بھی کہہ لیا، ان کے ماننے والوں کو دھوپ میں بھی لٹا کے دیکھ لیا، انگاروں پہ بھی گھسیٹ کے دیکھ لیا، بیڑیوں میں ڈال کے دھوپ میں ڈال کے بھی دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، مگر یہ بات دب نہیں رہی بلکہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، جتنا بھی دبایا جاتا ہے اتنی ہی بات یہ ابھرتی جا رہی ہے۔ شعر کہتا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ یہ مذہب ایسا ہے، جتنے سے دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرائے گا، بشرط ہے کہ ماننے والے پکے اور سچے ہوں، وہ مار کھا کے بھی وہی بات کریں گے۔ بڑا کچھ کر کے ہم نے دیکھ لیا، آج فیصلہ کرنا ہے تاکہ یہ بات کسی طرح سے ختم ہو جائے۔ سارے ہی سردار سر جوڑ کے بیٹھیں گے دارالندوہ بیٹھک کے اندر، سب کو کافروں کو سرداروں کو مدعو کر دیا گیا، پہرے دار کو کھڑا کر دیا کہ آج کوئی ادھر ادھر کا بندہ نہیں آئے گا، آج وہی آئے گا جس کو مدعو کیا گیا ہے۔ آ رہے ہیں لوگ، سردار آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں۔ شیطان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ ہو رہا ہے، شیطان بھی لاٹھی پکڑ کے اور بڑی داڑھی بنا کے پگڑی باندھ کے، چونکہ مشرکین مکہ وہ جیسے بھی تھے مگر وہ داڑھی سبھی رکھا کرتے تھے۔ ابو جہل کی بھی بڑی داڑھی تھی
کیونکہ اس وقت داڑھی کو کٹوانے کا رواج نہیں تھا، انبیاء سے یہ داڑھی کا رکھنے کا رواج چلا آ رہا تھا۔ یہ مشرکین مکہ جیسے بھی تھے مگر اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہلاتے تھے۔ یہ اپنے آپ کو پتہ کیا کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے، خانہ کعبہ کی صفائی کرتے، داڑھی پوری رکھتے۔ شیطان بھی پوری داڑھی کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ، لاٹھی کے ساتھ، عصا کے ساتھ یہ بھی آ گیا اور محفل میں اس بیٹھک میں کے اندر داخل ہونے لگا۔ پہرے دار نے روکا کہ تجھے کوئی بھی نہیں جانتا، یہاں تو آج خاص بیٹھک ہونی ہے، ہمارے یہاں کے علاقے میں تو ایسا بندہ ہے کہ تجھے کوئی بھی نہیں جانتا۔ شیطان کہنے لگا کہ میں نجد کا بہت بڑا بزرگ آدمی ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آج تمہاری خاص بیٹھک ہونی ہے، میں پرانا آدمی ہوں، میں بیٹھ کے تمہیں اچھے مشورے دے سکتا ہوں۔ بیٹھ کے اس کو بھی اجازت ہو گئی، اب بیٹھ گیا ہے، مشورہ ہو رہا ہے۔ شیطان انسانی شکل میں بیٹھا ہے، کیا کیا جائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو کیسے دبایا جائے، آپ کی پیغام کو کیسے روکا جائے۔ ایک نے مشورہ کیا کہ ایسے کیا جائے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، ملاقات پہ بالکل پابندی لگا دی جائے، کسی کو ملاقات کی اجازت نہ ہو، ہر قسم کا رابطہ ختم کر دیا جائے، رابطہ توڑ دیا جائے، نہ ان سے کوئی ملے گا نہ یہ بات آگے پھیلے گی۔ لوگ ان سے سنتے ہیں تو آگے پھیلاتے ہیں، جب ان کے پاس ہی کوئی نہیں آئے گا تو اس کا دین کیسے آگے بڑھے گا۔ خطرہ یہ ہے کہ آپ کو جیل خانے میں پکا جب تک کہ آپ کی زندگی ہے عمر قید جیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ دوسرے ابو جہل نے کہا، یہ بات سن کے ابو جہل نے کہا کہ یہ تیرا مشورہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے مگر میری نظر میں یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا تو جانتا نہیں کہ اس کے ماننے والے ان سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کیا تو جانتا نہیں اس کا کلمہ پڑھنے والا کتنی محنت کرتا ہے؟ جو دن رات ایک کر دیا ہے انہوں نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، اور کافی تعداد ان کی بن گئی ہے۔ بہت سے لوگ ان کے مدینہ میں جا چکے ہیں، بہت سے لوگ ان کے ادھر پھر گئے ہیں۔ یہ جہاں بھی ہوں گے اپنے دین کی محنت کریں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ ان کی تعداد بہت ہو جائے گی، اور جب ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو یہ ہم پہ حملہ کر کے اپنے نبی کو چھڑا لیں گے۔ لہٰذا قید کرنے والا مشورہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اچھا جی اور کوئی رائے دے۔ اگر ایک دوسرے نے رائے یہ دی کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جلا وطن کر دیتے ہیں، ہم اپنے علاقے سے دور ان کو پہنچا دیتے ہیں، دور رہے، ہمارے علاقے کے قریب بھی نہ آئے، جلا وطن کر دیتے ہیں، اپنے وطن سے علاقے سے دور کر دیتے ہیں، ہماری جان چھوٹی رہے گی۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ مشورہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ان کی بول میں کتنی مٹھاس ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اس کی اخلاق کتنے اچھے ہیں؟ کیا تم جانتے نہیں اس کا پیغام کیسا ہے؟ یہ سچ بولتا ہے، اور اس کی گفتار اور اس کی کیسی ہے؟ جو اس کی بات کو سنتا اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کا قرآن سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس کا قرآن پڑھنا تم نے نہیں دیکھا کیا؟ اس کی گفتار تم نے نہیں دیکھی؟ یہ جہاں بھی جائے گا اسی طرح لوگوں کو پیغام دے گا، لوگ اس کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، اور جب ان کی تعداد بہت بن جائے گی تم پہ حملہ کر کے تمہارا کام تمام کر دے گا۔ ایسا بھی نہیں، ان سارے مجلس والوں نے، شیطان بھی بیٹھا یہ بات سن رہا ہے، بزرگ کی شکل بنا کے وہ بھی سن رہا ہے کہ کیا مشورہ ہوتا ہے، میں آخر میں بولوں گا۔ اب جب مشورہ ہونے لگا انہوں نے کہا کہ ابو الحکم، جناب ابو الحکم، ابو جہل کو وہ ابو الحکم کہتے تھے، دنائیوں والا، اسی لیے حضور پاک نے اس کے مقابلے میں اس کا نام رکھا ابو جہل، جاہلوں کا باپ۔ وہ ابو الحکم کہتے تھے، حکمتوں والا، مگر میرے نبی نے کہا کہ یہ حکمتوں والا نہیں، ابو جہل ہے، یہ جاہلوں کا باپ ہے۔ ابو الحکم تو ہی بتا کہ کیا کیا جائے؟ ابو جہل نے کہا آج میرا مشورہ یہ ہے، اور تو ہم نے ساری کوششیں کر لی ہیں، میرا مشورہ یہ ہے مکہ کے اندر جتنے بھی قبیلے
قبیلے آباد ہیں، جتنے بھی خاندان یہاں آباد ہیں مکہ کے اندر، سارے قبیلہ کے لوگوں کو بلا لیا جائے، سارے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور سب کو حضور کے مارنے پر آمادہ کیا جائے۔ سارے کے سارے قبیلے، سارا کا سارا خاندان، یہ سب کے سب مل کے یک بار حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ حملہ کر دیں، آپ کو شہید کر دیں۔ جب سارے ہی لوگ آپ کے مارنے میں شامل ہوں گے تو حضور کے خاندان والے کن کن سے بدلہ لیں گے؟ یہی ایک مشورہ ہے کہ کام تمام کر دیا جائے، اگر تم بچ سکتے ہو تو یہ میرا مشورہ ہے۔ اب کی دفعہ شیطان بولا کہ ابو جہل یہ ہوئی نہ بات، یہ ہے فیصلہ، بہترین فیصلہ۔ اگر تم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بچنا ہے اور اگر آگ اپنے آپ کو بچانا ہے تو یہ بہترین فیصلہ ہے، سارے مل کے اس پہ عمل کرو، اس پہ عمل کرو۔ سارے مشورے کے قرارداد پاس ہو گئی، یہ جھوٹی قرارداد آج پاس ہو گئی کہ بس یہی ہوگا فیصلہ۔ جیسے ہی شام ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، سارے قبیلہ کے لوگوں نے مل کے تلوار لے کے آ جانا ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ حملہ کر دینا ہے۔ بات طے ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، اب شام کو ہم نے حملہ کرنا ہے۔ مگر وہ اللہ دیکھ رہا ہے، جس نے کیا فرمایا، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامة ان اللہ بكل شيء علیم۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں 28واں پارہ شروع، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم۔ اے دنیا والو، جہاں 3 بندے بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں چوتھا میں ہوتا ہوں، وہاں چوتھا میں ہوتا ہوں۔ اور ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم۔ اور جہاں 5 بندے بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں چھٹا میں ہوتا ہوں۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ اور آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں اور جہاں اس سے تھوڑے یا زیادہ، ہم نے 3 کا کہا، 5 کا کہا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں اگر کوئی 3 سے بھی تھوڑے یا 6 سے بھی زیادہ، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، جہاں کوئی 1 بندہ ہوتا ہے دوسرا میں ہوتا ہوں، جہاں 2 ہوتے ہیں تیسرا میں ہوتا ہوں، اور جہاں کوئی زیادہ ہوتے ہیں کوئی 12 13 15 تو 16واں میں ہوتا ہوں۔ اینما کانوا، تم جہاں کہیں بھی کوئی مشورہ ہو کر رہا ہو وہاں میں موجود ہوتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر کل قیامت کا دن ہوگا، پھر میں ہر ایک کو اس کا کیا بتلاؤں گا، ہر ایک کو اس کا عمل سامنے کر کے رکھ دوں گا۔ فلاں موقع پہ تم نے یہ کیا، فلاں موقع پہ تم نے یہ کیا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میں ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دوں گا اور کہہ دوں گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں
کل قیامت کا دن ہوگا، میں ہر ایک کا اعمال نامہ اس کا رجسٹر اس کے سامنے کر دوں گا، اور اللہ پاک کہہ دیں گے پڑھ کے دیکھ لو، آج تو اپنا اعمال نامہ پڑھنے کے لیے خود تو کافی ہے، تجھے آج کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم نے خود تجھے سکھا بھی دیا ہے، سب کچھ بتا بھی دیا ہے، آج تو خود پڑھ لیجئے تو نے کیا کیا ساری زندگی میں، خود بخود اعمال نامہ سامنے آ جائے گا، پڑھ بھی لے گا اور ایک ایک بات اسے یاد بھی آ جائے گی، اللہ یاد کرا دیں گے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تو خود کافی ہے، اپنی زندگی کا حساب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے، تجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بھائی مجھے بتا تو صحیح میرے اعمال میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہم تجھے خود بتا دیں گے، اس دن تجھے خود پتہ لگ جائے گا اور تجھے یاد بھی آ جائے گا کہ میں کیا کرتا رہا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں تم جہاں بھی ہوتے ہو وہاں ہم ہوتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ پاک فرما رہے ہیں میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ اللہ پاک نے جب ان کا مشورہ ہو گیا، ان کی قرارداد پاس ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے اپنے نبی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا، وہ اللہ جس نے اپنے نبی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا، اللہ پاک نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے میرے پیارے پیغمبر تم میرا پیغام پہنچاتے رہو، اپنی جان کی فکر نہ کرنا، آپ کی جان کی ہم حفاظت فرمائیں گے۔ آپ کو نقصان تو پہنچا سکتے ہیں، زخمی تو کر سکتے ہیں، کوڑا کرکٹ تو پھینک سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیز میرے نبیوں کے ساتھ ہوئی، باقی آپ کو جان سے مار دیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم، آپ میرا پیغام پہنچاتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو فوراً جبرائیل علیہ السلام بھیج کے خبردار کر دیا اور قرآن پاک نازل فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن اتار دیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے بتلا دیا، اے میرے پیارے پیغمبر کیا آپ کو پتہ بھی ہے آپ کے بارے میں کافروں نے کیا مشورہ بنا لیا ہے، کیا فیصلہ کر لیا ہے، ان کی قرارداد میں کیا پاس ہوا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اے میرے پیارے پیغمبر آج کافروں کا یہ مشورہ ہوا آپ کے بارے میں کہ آپ سے کیسے نمٹا جائے، اے میرے نبی کسی نے تو آپ کے بارے میں یہ مشورہ دیا کہ یثبتوک آپ کو قید کر دیا جائے، کچھ نے مشورہ یہ دیا کہ یقتلوک کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، کسی نے مشورہ یہ، اے میرے پیارے پیغمبر ان کافروں نے آپ کو مارنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، ہم نے آپ کو بچانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، دوسرے مقام پہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہاں فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے غلط فیصلہ مکر و فریب بنا لیا اور ہم نے آپ کو بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ واللہ خیر الماکرین،
اور تیرا رب بہترین فیصلے کرنے والا ہے، تیرا رب بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اے میرے نبی، ان ظالموں نے آپ کو مارنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، ہم نے آپ کو بچانے کا منصوبہ بنا لیا ہے، اور ہم اب دنیا والوں کو دکھلائیں گے اور ہم ان کافروں کو بتلائیں گے جن کو ہم بچانا چاہیں ان کا کوئی بال بھی بنکا نہیں کر سکتا ہے۔ اے میرے اللہ، میں کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی اب اپنے ساتھی ابو بکر کو اس پاس جائیے، اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے آج آپ نے رات کو ہجرت کر جانا ہے۔ آج آپ نے رات کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے یہاں مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام مل گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت گرمی کی وجہ سے سر پہ کپڑا لیا اور ویسے بھی اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تاکہ کوئی کافر مجھے دیکھ کے شک نہ کرے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سر پہ کپڑا لیا ڈھانپ کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے یہاں سے مدینہ کو روانہ ہو جاؤ۔ اللہ پاک کو کیوں نام لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کیونکہ وہ حضور کے وفادار تھے، حضور کے غمخوار تھے، سچے عاشق تھے اور آپ کا پورا ساتھ دینے والے تھے۔ ایسے آپ کے دوست تھے جناب۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا رہے ہیں، آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون ہیں؟ آپ نے کہا انا محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام لیا اپنا۔ آپ نے ہمیں بھی یہ سکھایا۔ ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بولا کہ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ انا۔ باہر والے نے کہا انا۔ آپ نے فرمایا ما انا کیا ہوتا ہے؟ انا کیا ہوتا ہے؟ انا کا معنی میں۔ آپ نے فرمایا اپنا نام بولو۔ آپ نے یہ فرمایا جب کہیں دروازہ کھٹکھٹاؤ کسی کا تو اندر سے جب کوئی بولے نا کہ بھئی کون ہے تو یوں نہ کہو کہ میں ہوں، اپنا نام لو کہ کون ہوں میں، اپنا نام لو۔ ما انا کیا ہوتا ہے؟ اپنا نام لو تاکہ اندر والے کو پتہ چل جائے کہ باہر کون ہیں۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر حضور پاک، یہ ان کا اعزاز کی بات، یہ آپ کی شان ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور چل کے آ رہے ہیں آپ کے گھر پہ اور اللہ نے حکم دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے ابو بکر تیری کتنی شان ہے، لے چل کبھی خدایا سرکار دے بوئے تے، لے چل کبھی خدایا سرکار دے بوئے تے، مینو محتاوے خدایا سرکار دے بوئے تے، چل چل کے لوکی سارے سرکار کول آون، چل چل کے لوکی سارے سرکار کول آون، ہجرت دی رات آقا صدیق کول جاون، اج آپ سونا آیا، اج آپ سونا آیا یار غار دے بوئے تے، اج آپ سونا آیا یار غار دے بوئے تے، ساری دنیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ۔ آج ابو بکر تیری شان کتنی بڑی، آج حضور آپ کے گھر تشریف لا رہے ہیں، کتنی بڑی شان ہے آپ کی۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے آواز آئی کہ کون؟ آپ نے نام لیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر کوئی اور تو نہیں ہے گھر میں؟ خاص بات کرنی ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور آپ کے حرم کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے۔ آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیٹی تھیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کے حرم کے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان کی خیر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ پاک نے ہمیں ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ اللہ پاک نے مجھے کہہ دیا ہے کہ آج تم نے رات کو ہجرت کر کے اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے روانہ ہو جانا ہے، رات کو چلے جانا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کہ اے اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ آپ مجھے لے کے جائیں ساتھ؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے رونے لگے۔ ہماری اور تمہاری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں یہ منظر دیکھ رہی تھی، میں سن رہی تھی، میرا ابا کی آنکھوں میں خوشی کی وجہ سے آنسو آ گئے، خوشی کی وجہ سے آنسو آ گئے۔ مجھے اس دن پتہ چلا کہ بندے کو خوشی کے آنسو بھی آتے ہیں۔ مجھے اس دن پتہ چلا جب میں نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے خوشی کے مارے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، یہ خدمت کا موقع مجھے ملے گا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں، خوشی کے مارے رو پڑے۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بتا دیا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بتا دیا اے ابو بکر جیسے ہی اندھیرا ہوگا تو نے نہیں میں نے تیرے گھر پہ آنا ہے، جیسے ہی میں دیکھوں گا کہ ذرا سناٹا چھا گیا ہے، لوگوں کی آمد و رفت ذرا بند ہو گئی ہے، جیسے ہی میں سناٹا دیکھوں گا تو میں تیرے گھر آؤں گا، ہم نے دونوں نے یہاں سے نکل جانا ہے، آپ نے تیاری کر لینی ہے۔ جی حضور تیاری میں پوری کر لوں گا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو حضور نے پیغام پہنچایا، شام تک جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کر لی۔ آپ نے 2 اونٹنیاں جو پہلے ہی تیار کی ہوئی تھیں ان کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر عبداللہ ابن اریکت جو راستوں کو جاننے والا تھا، عبداللہ ابن اریکت جو مکہ سے مدینہ کا راستہ اچھی طرح جانتا تھا، جناب ابو بکر کو راستے کا پتہ نہیں تھا اور نہ ہی راستہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان راستوں کو جانتے تھے۔ عبداللہ ابن اریکت سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزدوری طے کی، میں تجھے اتنے پیسے دوں گا، اور قابل اعتماد تھا، بے شک یہ کافر تھا مگر جناب ابو بکر کا قابل اعتماد تھا کہ یہ کافر ہوتے ہوئے بھی ہمارا راز فاش نہیں کرے گا۔ آپ نے اسے طے کر لیا کہ رات کو تو نے آنا ہے فلاں، آپ نے اسے کہا کہ فلاں جگہ پہ تو نے یہ اونٹنیاں میری لے کے آ جانا ہے، وہاں سے آگے پھر تو نے ہمیں لے کے جانا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ بیٹا جب ہم نکلیں گے، جب میں اپنے نبی کے ساتھ نکلوں گا تو ہم نے 3 دن فلاں غار میں رہنا ہے، ہم نے وہاں رہنا ہے تاکہ کافر ہمیں ڈھونڈیں گے، جب ان کو ڈھونڈ کے جب یہ تھک جائیں گے پھر آگے وہاں سے روانہ ہوں گے۔ میرے بیٹا تو نے سارا دن پھر کے شام کو فلاں غار میں ہمیں رپورٹ دینی ہے۔ اب کافر ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، تو نے شام کو رپورٹ دینی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے غلام تو نے یہ بکریاں وہاں آ کے چرانی کرنی ہے، فلاں غار کے منہ پہ آ کے فلاں پہاڑ پہ تو نے بکریاں چرانی کرنی ہے تاکہ ہم تازہ دودھ پی لیا کریں گے۔ آپ نے اپنی بیٹی اسما کو کہا کہ بیٹی تیرا کام ہوگا، شام کو ہمیں کھانا پہنچانا ہوگا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا انتظام فرمایا، اونٹنے کا بھی انتظام، کھانے پینے کا بھی انتظام، یہ سارا انتظام فرمایا۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا والو جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔
جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا اتنا نفع مجھے کسی نے نہیں پہنچایا۔ اور آپ نے فرمایا میں ابو بکر میں نے جتنے بھی لوگوں نے مجھ پہ احسان کیے میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، مگر میں تیرے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکا۔ کل قیامت کا دن میں اللہ تعالیٰ سے تیرے احسانوں کا بدلہ دلاؤں گا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شام تک پوری تیاری کر لی۔ ادھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر پہ ہیں اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے علی تو نے میرے بستر پہ سو جانا ہے، میری چادر اوڑھ کے بستر پہ سو جانا ہے تاکہ کافر کوئی دیکھے تو لگے کہ میں یہی ہوں۔ کافر اگر کوئی دیکھے بھی جھانک کے تو لگے ان کو کہ میں یہی ہوں، اور میں فلاں فلاں امانتیں ہیں میرے پاس، یہ فلاں فلاں کو پہنچا دینا، اور آج ہم نے روانہ ہو جانا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر پہ موجود ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ ذرا اندھیرا ہو جائے، ذرا آمد و رفت ختم ہو جائے، لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے تو میں یہاں سے نکلوں اور جناب ابو بکر کو ساتھ لے کے ہم آگے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ حضور اندھیرے کے انتظار فرما رہے ہیں، اتنے میں کافر آ بھی گیا۔ 200 سے زیادہ لوگ تلواریں لے کے انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا۔ آوازیں بھی آنے لگی، کافر کے اترانے کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی سن رہے ہیں۔ کافر اتراتا ہوا کہہ رہا ہے آج لگے گا پتہ، آج لگے گا پتہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہتا تھا، ہمیں وہ یہ کہتا تھا کہ اگر تم نے میرا کلمہ پڑھ لیا تو تم دنیا کے بادشاہ بھی بن جاؤ گے اور آخرت کے بادشاہ بھی بن جاؤ گے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ کہتا تھا اگر تم نے میرا کلمہ نہ پڑھا تو ہماری تلوار ہوگی ایک دن اور تمہاری گردنیں ہوں گی۔ آج لگ جائے گا پتہ کہ کیا ہوتا ہے۔ ہنس بھی رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں، میرے نبی اندر ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، یا اللہ میں تو ذرا اندھیرے کا انتظار کر رہا تھا، اے اللہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ آمد و رفت ختم ہو جائے تو میں موقع پا کے نکلوں، مگر اب میں کیسے نکلوں؟ کافروں نے تو پہلے ہی میرے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر تو پریشان نہ ہو، مارنے والے تو ابھی آئے ہیں مگر بچانے والا تو پہلے ہی یہاں ہے۔ مارنے والے تو اب آئے ہیں، بچانے والا تو پہلے ہی موجود ہے۔ اے میرے نبی میں نے انہی تو خطرات سے آپ کو بچانا ہے، میں نے یہی تو کافروں کو دکھانا ہے، ایسے خطرات سے تو میں نے آپ کو بچانا ہے اور میں نے دنیا کو دکھانا ہے جن کو ہم بچانا چاہیں ان کا کوئی بال بھی بنکا نہیں کر سکتا ہے، ہم نے آپ کو بچانا ہے۔ اے میرے اللہ میں کیا کروں، اے اللہ اب میں کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر پریشان ہونے کی بات نہیں، ایک مٹھی لے کے ان کی طرف پھینک دیجیے، ایک مٹھی ریت کی لے کے ان کی طرف پھینک دیجیے۔ اے میرے اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا پھینکنا آپ کا کام ہوگا اور وہ مٹی ان سب کی آنکھوں میں پہنچانا یہ ہمارا کام ہوگا، ہمارا کام ہوگا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹھی لی اور کافروں کی طرف پھینکی، اور جب پھینکی تو وہ سب کی آنکھوں میں چلی گئی، کافر ملتا رہ گیا۔ اور میرے نبی کو اللہ نے فرمایا نکل جائیے آرام کے ساتھ، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹھی پھینکی تو اللہ پاک نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولا کن اللہ رما۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا دنیا والوں کو بتلا دیا اے میرے پیارے پیغمبر وہ جو مٹھی آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں، وہ تیرے رب نے پھینکی تھی۔ ولیکن اللہ رما، وہ مٹھی آپ نے نہیں بلکہ وہ مٹھی تیرے رب نے پھینکی تھی، اس لیے کہ آپ سب کی آنکھوں میں نہیں پہنچا سکتے تھے، وہ سب کی آنکھوں میں مٹھی ہم نے پہنچائی، اس لیے دکھایا ظاہراً تو وہ آپ نے پھینکی لیکن حقیقت میں وہ تیرے رب نے پھینکی ہے۔ باقی بات لمبی بہت ہے، یہاں باقی بات پھر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے